الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا ابو نعیم نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا سفیان نے عبد الملک سے، وہ ابو سلمہ سے، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصدق کلمۃ قالها الشاعر کلمۃ لبید، سب سے سچا ترین کلمہ جو کسی شاعر نے کہا ہے وہ لبید کا کلمہ ہے، لبید شاعر کا کلمہ۔ الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، خبردار ہر چیز اللہ کے سوا ختم ہونے والی ہے۔ وقاد امیۃ بن ابی سلط ان یسلم، اور قریب تھا کہ امیہ بن ابی سلط اسلام لے آتا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ شعر و شاعری کی مذمت کی ہے۔ ایک آدمی شعر پڑھتا جا رہا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آدمی اپنے پیٹ کو کیسے بھر لے، وہ بہتر ہے اس سے کہ وہ شعروں کو یاد کرے۔ ان شعروں سے مراد وہ شعر ہیں جو محض غافلانہ ہوں، محض عشقیہ شعر ہوں، بے مقصد قسم کے شعر کہ جن کے اندر کوئی حکمت اور بصیرت نہیں ہوتی، وہ شعر مراد ہے۔ البتہ وہ اشعار کہ جو حکمت سے بھرے ہوں، یا جن میں اللہ کی توحید ہو، یا جن میں کوئی سوچ اور فکر ہو، وہ اشعار، وہ پڑھنا وہ حکمت ہے۔ اور ایسے اشعار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھا کرتے تھے، جس طرح کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ آپ کبھی مجھے یوں کہا کرتے تھے وَيَأْتِيكَ بِالْأَخْبَارِ مَن لَّمْ تُصَوِّرِ، یہ شعر تھا جس کا ایک ٹکڑا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ سَتُبْدِي لَكَ الْأَيَّامُ مَا كُنْتَ جَاهِلًا، ان قریب آنے والے دن تجھے وہ چیز واضح کر دیں گے جن سے تو غافل ہے۔ وَيَأْتِيكَ بِالْأَخْبَارِ مَن لَّمْ تُزَوِّدِ، اور وہ دن تیرے پاس ایسی ایسی خبریں لے کر آئیں گے کہ جن کے لیے تو نے تیاری نہیں کی تھی۔ یعنی یہ اشارہ تھا آخرت کی تیاری کی طرف، فکر آخرت کی طرف، کہ آنے والے دن ایسے ہیں کہ وہ تیری غفلت کو ختم کر دیں گے، اس وقت تیری غفلت ختم ہو جائے گی، اور تو اس وقت تجھے احساس ہوگا کہ ان دنوں کے لیے تو نے تیاری کی نہیں۔ تیرے پاس جو توشہ ہے، تیرے پاس جو سامان ہے، جو زیادہ راہ ہے، وہ تو بہت ہی تھوڑا ہے، اس کے لیے تو نے تیاری نہیں کی۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی کچھ ایسے کلمات کہا کرتے تھے جو شاعروں کے تھے، جاہلیت کے وہ شاعر تھے، لیکن ان کی وہ باتیں حکمت پر مبنی تھیں۔ ان میں سے ایک یہ توحید پر مبنی شعر ہے، الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، خبردار اللہ کے سوا ہر چیز ختم ہونے والی، ہر چیز مٹ جانے والی۔ یہ بھی توحید کا کلمہ ہے۔ اور یہ لبید شاعر تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے سچی بات وہ ہے جو لبید شاعر نے کہی۔ اس لیے کوئی شاعر اگر کافر بھی ہے لیکن اگر وہ ایسی بات کہہ کے جاتا ہے کہ جو حقیقت پر مبنی ہے تو اس کو بیان کرنے میں، اس کو نقل کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ امیہ بن ابی سلط یہ بڑا دانا آدمی تھا، بڑی بصیرت رکھنے والا آدمی تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ گیا تھا، بس انا کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے۔ اور اصل میں جب کوئی بندہ اپنی عبادات کو یوں سمجھتا ہے کہ مجھے ولایت، مجھے نبوت جو ہے وہ اپنی عبادت سے، محنت سے، کوشش سے مل جائے گی، تو یقیناً وہ بندہ گمراہ ہوتا ہے۔ اسی طرح کے خیالات اس بندے کے تھے۔ یہ اپنی دانائی کی بنیاد پہ اور اپنی بصیرت کی بنیاد پہ یہ سمجھتا تھا کہ شاید نبوت مجھے مل جائے، لیکن یہ تو اللہ کا اختیار ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں وہ وہبی ہوتی ہیں، اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ کسبی ہوتی ہیں۔ وہبی چیزیں جو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے اس میں بندے کا کوئی کمال نہیں، ان میں انسان کا قد کاٹ، اس کی خوبصورتی، اس کی آواز کی خوبصورتی، انسان کی ذہانت، اس کی قابلیت، اس کے طور طریقے، بولنے کے انداز، یعنی یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو وہبی ہیں، کوئی انسان 100 مرتبہ چاہے وہ نہیں لے سکتا۔
کوئی کالا بندہ لاکھ دفعہ چاہے وہ گورا ہو جائے، جس کے نین نقش اتنے خوبصورت نہیں، وہ کروڑ دفعہ چاہے وہ خوبصورت ہو جائے، وہ تکلف تو ہو سکتا ہے، دھوکہ تو ہو سکتا ہے آنکھوں کا، لیکن حقیقت بدل نہیں سکتی، حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، خوشبو آ نہیں سکتی کاغذ کے پھولوں سے۔ یہ جو کاغذ کے پھول ہیں ان سے کبھی بھی خوشبو نہیں آتی، خوشبو اسی پھول سے آئے گی جو میرے اللہ نے بنایا ہے۔ اور دوسری بات ہے، کچھ چیزیں ہوتی ہیں کسبی، وہ انسان کے اختیار میں اللہ نے رکھی، ایمان، نیک بننا، اور اگرچہ یہ بھی اللہ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے، لیکن یہ اللہ نے انسان کے کسب میں رکھا ہے۔ اپنے آپ کو جتنا انسان دن بدن سنوارتا جائے، جتنا بہتر بناتا جائے، اپنے باطن کو جتنا پاک کرنا چاہے، اللہ کہتا ہے ہم رستے کھولتے جائیں گے۔ یہ چیز انسان کے لیے کسبی ہے، یہ مل جاتی ہے، لیکن جو وہمی چیزیں ہیں یہ نہیں ملا کرتی۔ تو ہمیں انہی چیزوں پہ محنت کرنی چاہیے جو کسبی ہیں۔ جو چیزیں وہمی ہیں اس پہ نہ ہمیں حسرت رکھنی چاہیے، اور نہ ہمیں اس پہ ایسا لالچ رکھنا چاہیے کہ جو چیز ہماری پہنچ سے باہر ہے۔ تو یہ کچھ رب کی تقسیم ہے، جو اس تقسیم کو سمجھتا ہے وہ راضی رہتا ہے، جو اس تقسیم کو نہیں سمجھتا وہ حسد میں مبتلا ہوتا ہے۔ پھر وہ حسد میں جب جاتا ہے تو پھر حسد کے ساتھ ساتھ اور بہت ساری خرابیاں جو اس سے جڑی ہوئی ہیں وہ ان کے اندر بھی واقع ہو جاتا ہے۔ تو امیہ بن ابی سلط قریب تھا کہ اسلام لے آتا، لیکن وہی چیزیں رکاوٹ بنی، قوم اور اسی طرح علاقے کے یار دوست اور ضد بازی، جس طرح آج کئی لوگوں کی ہدایت میں یہ چیزیں رکاوٹ ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان احادیث کو سمجھنے کی، ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 3841۔